جو متلاشی اہم ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے، عنایت ہے، فضل ہے، برکت ہے، رحمت ہے، عطیہ ہے کہ اس نے ہمیں غم امام حسین منانے کے لیے زندگی دی۔ دنیا کا سب سے بڑا غم تمام تاریخوں میں، جہاں تک بھی آپ کا ذہن، آپ کی وسعت، آپ کا علم، آپ کا وقار، آپ کی سلطنت، آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کی قدرت، آپ کی توانائی، آپ کی غربت، آپ کی شہرت، آپ کی امتناع، جہاں تک بھی سفر کرے تو سب سے بڑا غم ہمیں امام حسین علیہ السلام ہے، سب سے بڑا غم ہے۔ اور ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمیں غم منانے کی توفیق ہے۔ کیا کہنے بھائی، جزاک اللہ۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائیے گا، کسی بھی فرقے میں جائیے گا، کسی بھی سمودائے میں جائیے گا، کسی بھی ریلیجن میں جائیے گا، جب کسی کے یہاں غم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن کی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا غم ہے کہ جس کی خبر زمین والوں کو آسمان والا دیتا ہے۔ صلوات میرے محمد علیہ آسمان پہ چاند نمودار ہوتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ غم حسین ایک مسئلہ۔ اور میں آپ کو ایک جملہ یہ بڑا بہت احتیاط سے کہہ کے نکل رہا ہوں، جس کے دل و دماغ پہ چسپا ہو جائے تو پورا محرم اس کا ہو گیا، اور جس کے چسپا نہ ہو جائے تو سب پورے 2 سال میں نہیں سنتے تو شاید اثر نہیں ہوگا۔ صرف یزید مرا ہے، کیا کہنے، صرف یزید مرا ہے، یزیدیت نہیں۔ متوجہ نہیں ہے؟ اچھا یہ مت کہیے کہ حسین زندہ ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ حسین زندہ ہے، اس لیے کہ حسین کو جس نے خلق کیا ہے وہ خود زندہ ہے، وہ خود باقی ہے۔ جس میں حسین کا شجرہ آیا وہ کتاب باقی ہے۔ جس قوم کو حسین پہ رونے کے لیے تیار کیا وہ قوم باقی ہے۔ غور کر رہے ہیں اپنا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یزید مر گیا، کوئی یزید تو باقی نہیں ہے، لیکن یزیدیت باقی ہے۔ اسی لیے سرکار امام حسین کا ایک جملہ بڑا گرا قدر ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری جنگ یزید سے نہیں ہے، یزید جیسوں سے ہے۔ بس سلام ہے کہ محمد تو ہم یہ مجلسیں جو کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ حسین پر ظلم ہوا ہے، کیونکہ ظلم کا بدلہ لینے والا خدا موجود ہے، وہ بدلہ لے گا، وہ لیتا ہے، وہ لیتا رہے گا۔ اور جو یزیدیت کے پیروکار ہیں وہ بھی اس بات کو کتاب و حکمت کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اور کیا ہم یہ اس لیے محرم کرتے ہیں کہ ایک تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حسینیت سے وابستہ ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہم یہ بتاتے
کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی. سن لیا آپ نے جملہ؟ کربلا میں یہ جنگ ہوئی. جنگ ہوئی. اب دیکھیے کیسے غصے میں بیٹھ کے کہہ کہ ہوئی. بھائی نہ بولنا بھی تو ہے، سب کچھ کے لیے خاموش رہنا بھی تو اقرار کرنے کی علامتوں میں سے ہے. غور کیجیے گا، ابھی تو آپ کو مسلسل 9 دن مجھے برداشت کرنا ہے ماشاءاللہ. ہاں ابھی تو پہلا ہی دن ہے، ابھی تو چاند انتظار ہوا ہے. ابھی تو 4 دن کی جولانیوں کا آئے گا اور پھر خبر پہنچائے گا اور عالم آخر تک یہ خبریں جائیں گی کہ کون کہاں پڑھ رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ شکر پروردگار، مجھے آپ کے درمیان رہ کر یہ توفیق خدا بہتر اللہ شریف کی جانب سے میسر ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ میرا عشرۂ موضوع جو ہے وہ ولایت علی اور عزائے حسین ہے. جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے وہی میرا موضوع ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ بعض مجلس کو یہ نہ کہہ پائے کہ مجھے صاحب نے آپ کو نہیں پڑھا، چونکہ ہم ممبر پر بیٹھ کے بڑی احتیاط سے گفتگو کرنے کے عادی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی آنے والے ان کا راستہ رک جائے. اللہ اکبر. ممکن ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں اچھی نہیں لگے تو آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا، اس لیے کہ اس محرم میں ہماری تیاریاں یہ رہنی چاہیے کہ آنے والے ان کا استقبال ہو اور استقبال بھی ایسا ہو. یہ جملہ اگر آپ نے کھول گیا، استقبال بھی ایسا ہو کہ مہمان کے مطابق ہی دسترخوان ہو تو کیا کہنا. اگر کوئی مہمان بن کے آئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، یہ شوگر پیشنٹ ہے، یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ کم دماغ ہے، یہ بیمار ہے، اگر اسی کے مطابق دسترخوان میں غذائیں رکھ دی جائے تو مہمان آنے والا خوش ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ہے اچھے لوگوں کی پہچان، غذا بھی ویسی ہی دے رہے ہیں جیسا مجھے من رہے. صاحب محمد لیکن پھر میں آپ کی نظر میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک بات اور کہنا چاہوں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ اینٹ ہے. کیا ہے؟ اینٹ. اور یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ ستون ہے. کیا ہے؟ ستون ہے. نہ بغیر اینٹوں کے مکان مکمل ہو سکتا اور نہ بغیر ستون کی اینٹیں اٹھ سکتی. لہذا ان ترتیبوں میں ستون کو یہ خیال رکھنا کہ کوئی اینٹ ٹیڑھی نہ ہو جائے اور اینٹیں یہ خیال رکھیں کہ ستون کے خلاف نہ کھڑی ہو جائے. ستون یہاں ہے، اس طرح یہاں رکھ رہا اور اپنا جا کے ادھر کھڑے ہو رہے تو پتا چلا کہ وہ کبھی مکان سے محروم ہو جائے. صلوات محمد علیہ. اور جس مکان میں ستون نہیں ہوتا وہ مکان کامیاب نہیں، اور جس مکان میں اینٹیں نہیں ہوتی وہ ستون کامیاب نہیں. اور کیجیے گا، اگر یہ ستون اپنی حرکت میں آ جائے تو پورے مکان کو ہلا دیتا ہے، ساری اینٹیں بکھر جاتی ہیں اور چھت گر جاتی ہے. اور اگر یہ اینٹیں اپنے وجود سے باہر چلی جائے تو یہ ہلکی سی بارش میں گر جاتی ہے. تو لہذا ستون کو خیال رکھنا ہوگا، لہذا ستون کو خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے اوپر بارش نہ اثر کرے، ہوا نہ اثر کرے، غذا نہ اثر کرے. اور اینٹوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ ستون کی قد و قامت کے مطابق گفتگو کرے، اس کے مطابق اپنے وجود کو قوت بخشے. یہی چیز سمجھانے کے لیے عشرۂ محرم رکھا گیا ہے. اور کسی جگہ میں آپ کی نظر پہ عرض کرا تو میرا موضوع ہے ولایت علی اور عزائے حسین. انشاءاللہ کوشش تو میری یہی رہتی ہے زیادہ تر کہ تو قرآن سے باہر نہ جاؤں، اور قرآن سے اگر باہر بھی گیا تو کہاں تک جاؤں گا؟ گیتا تک جا سکتا ہوں، قرآن تک جا سکتا ہوں، متسیہ قرآن تک جا سکتا ہوں، واحد قرآن تک جا سکتا ہوں. غور کر رہے ہیں ان قرآنوں تک جا سکتا ہوں. اس سے آگے جاؤں گا تو گرنتھ تک جا سکتا ہوں.
اس سے آگے جاؤں گا تو بائبل تک جا سکتا ہوں، لیکن میں ان تک ہی جاؤں گا جو اللہ کی جانب سے ہے، ان تک ہی جاؤں گا جو ایشور کی اور لے جاتی ہے، ان تک ہی جاؤں گا جو اس کے مطالبات نے، پیغمبروں نے، آئیڈیالوجی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ صرف زبان کا فرق ہے، میں آپ کو ایسے جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پھر میں روز روز نہیں کہوں گا یہ بات آپ کو مطابق، صرف زبان کا فیر ہے، صرف زبان کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں، مانوتا میں، انسانیت میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی ریلیجن نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف زبان کا دوش ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان تک محدود ہو کے رہے، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ترجمہ کرنے بیٹھے قرآن کی سورہ الحمد کا اور ہم ترجمہ کرنے بیٹھے گایتری منتر کا، پڑھ لیجیے گا، آپ دونوں کا ترجمہ پڑھیے گا، انواد پڑھیے گا، تو نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ کہیے گا اوم بھوربھووہ سوہ سوریہ پڑھیے گا، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایشور ہے، یہ سب اس کا سنسار ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ اور جن کا یہ ہمارے ہندو برادران پوجا کرتے ہیں، یہ شردھانجلی دیتے ہیں، یہ مالا امرپت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایشور ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایشور کے دودھاواس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایشور کیا ہے، چاہے وہ رام کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیتا جی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لکشمن جی کی شکل میں ہو، یہ تو بتاتے ہیں کہ وہ شیو جی کی شکل میں ہو، یعنی پربھو کی طرف سے آنے والے۔ اب تھوڑا سا